پہلا کلمہ۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ عظیم قدوس وحید نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا پہلا کلمہ صلیبی کلمہ، اسے ہم سیکھیں گے۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ واقعی وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس نے ان کے عقلوں کو اندھا کیا ہوا تھا، کیونکہ ہے وہ اس وقت شرع کے عالم تھے، لیکن ابلیس نے ان کے ذہنوں کو، آنکھوں کو بند کر دیا۔ یہ ایک الہی صفت تھی معافی کی، لیکن ہم آج یہ سیکھیں گے کہ شرع کے عالم، فقیہ، فریسی، یہ ہر وقت خداوند یسوع مسیح کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہم کس وقت موقع پا کر یسوع مسیح کو قتل کریں۔ فقیہ فریسیوں نے بہت زیادتی کی، بہت ان کے پیچھے اپنے بندے بھی لگائے کہ کوئی موقع ڈھونڈے، لیکن خداوند یسوع مسیح ایسا جواب انہیں دیتے تھے وہ ہرگز کوئی الفاظ پکڑ نہیں پاتے تھے۔ ایک دفعہ جب شمعون فریسی کے گھر میں ضیافت میں گئے تو ایک عورت جس نے اپنے بالوں سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے اور ان کے دل میں بہت الٹی سیدھی باتیں فقیہ فریسیوں اور جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کرنے لگے، لیکن خداوند یسوع مسیح علم الغیب کو جانتے تھے، کیونکہ وہ الہی اور ویدوں کو، راز کے ویدوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے شمعون سے پوچھا، اے شمعون تو اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے، کیا باتیں کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی، اگر یہ خدا کا بیٹا ہوتا، نبی ہوتا، تو یہ عورت جو ابھی گھر میں آئی ہے یہ پیشاب جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں اور جس کے کم ہو، دونوں کو فائدہ جو ہوتا ہے، جو بخشنے والا ہوتا ہے، وہ دونوں کا خالق ایک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جس کے زیادہ گناہ بخشے جاتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ افضل اس سے ہوگا۔ لیکن بہت ساری ایسے اور بھی واقعات ہیں بائبل مقدس، انجیل مقدس میں، جس میں ایک دفعہ ہیکل میں یسوع مسیح واز کر رہے تھے تو بہت سا تکرار کرنے لگے۔ فقیہ فریسیوں نے بہت تکرار کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح وید کی باتیں جانتے تھے، اس لیے ان میں حسد بڑھتا جا رہا تھا دن بدن۔ جیسے خداوند یسوع مسیح معجزات، بیماروں کو شفا اور عجائب کام جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو رہے تھے، ان میں حسد اور ابلیس اور زیادہ کام کر رہا تھا، جس وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کی سازش کرتے رہتے تھے۔ لیکن اس میں یہ ہم سیکھتے ہیں کہ ابلیس جب انسان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیتا ہے تو پھر خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، ان کی آنکھوں کو، ان کی عقلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ابلیس جو ہے وہ انسانوں میں کام کرتا ہے، نہ کہ وہ خود آتا ہے۔ انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیابان میں ابلیس سے خداوند یسوع مسیح آزمائے تو سب سے پہلے ابلیس نے آزمایا،
اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا بلکہ خدا کے کلام سے. بات یہ ہے کہ خدا کا کلام وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے، عقل بخشتا ہے، حکمت بخشتا ہے، دانائی بخشتا ہے، فہم بخشتا ہے، جس سے ہمارے عقلیں روشن ہوتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں کلام مقدس کی جو روشنی کی باتیں ہیں وہ دن بدن ہم اس روشنی میں چلتے ہیں اور خداوند کو پہچانتے ہیں. کلمے کا آج جو ہم وقت دیکھیں گے یوحنا 19 باب اس کی 14 آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی پیشی پلاطوس کے سامنے چھٹے گھنٹے کے قریب یعنی تقریباً 6 بجے صبح ہوئی تھی. اور مرکز 15 باب 25 آیت میں لکھا ہے کہ ابھی پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے مصلوب کیا. انگریزی بائبلوں میں پہر دن کے بجائے تیسرا گھنٹہ لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلا پہر کا تیسرا گھنٹہ گزر رہا تھا. یہودیوں کے دستور کے مطابق دن کے 8 پہر ہوتے ہیں اور ہر پہر میں 3 گھنٹے ہوتے تھے. دن کا پہر طلوع آفتاب یعنی صبح 6 بجے سے 9 بجے تک تھا. چنانچہ یہ صبح 9 بجے کا وقت تھا. ابھی خداوند یسوع کو مصلوب ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی. بعد میں پکڑوائے جانے کے وقت سے لے کر دن چڑھنے تک یروشلم میں مختلف جگہوں پر پیشیاں ہوئی اور پھر پلاطوس کی عدالت میں فیصلے کے بعد کھوپڑی کی پہاڑی پر مصلوب کیے جانے تک تقریباً 9 بجے. اس کے بعد سپاہیوں نے خداوند مسیح کے کپڑے بانٹے اور دوسرے ڈاکوں کو مصلوب کیا. صلیب پر خداوند مسیح کا سب سے پہلا لفظ اے باپ تھا. خداوند مسیح کا باپ کے ساتھ لگاتار تعلق قائم رہتا تھا. وہ ازل ہی سے باپ کے ساتھ رہا، ہمیشہ تک ساتھ رہے گا. وہ کبھی باپ سے الگ نہیں ہوا سوائے چوتھے کلمے کے وقت جب اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. باپ لگاتار دیکھ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا گزر رہی تھی. گتسمنی میں خداوند مسیح کا باپ سے تعلق قائم تھا کیونکہ اس نے کہا میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں، وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا. لیکن اس وقت اس نے یہ درخواست نہیں کی تھی. بس صلیب پر خداوند یسوع مسیح کا پہلا کلمہ کسی انسان سے نہیں تھا بلکہ باپ سے خطاب تھا. خداوند مسیح بعض اوقات الہی اختیار خود ہی استعمال کرتے تھے لیکن بعض اوقات بیٹا ہونے کی حیثیت سے باپ سے سفارش کرتے تھے. مسیح نے چارپائی والے مریض کو گناہ خود معاف کر دیے لیکن یہاں باپ سے دعا کی وہ ان کے گناہ معاف کرے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مسیح کو رد کیا. باپ کا گناہ کیا تھا، وہ آپ سے نہیں آیا تھا بلکہ باپ نے اسے بھیجا تھا. یوحنا 8 باب اس کی 42 آیت 7 باب 28 آیت میں لکھا ہے اس لیے وہ باپ کے قصوروار تھے لہذا باپ ہی ان کو معاف کرے تو وہ معافی پا سکتے تھے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں اس نے خدا کہہ کر نہیں پکارا جیسا کہ چوتھے کلمے میں کہا بلکہ باپ کہا. یہ بیٹے کے سامنے شخصی سفارش تھی اس لیے کہ سفارش وہ شخص کرتا ہے جس کی رسائی ہوتی ہے کسی بھی افسر کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ. لیکن بیٹا
बाप तक रसाई कर सकता है और किसी की जरूरत नहीं हो सकती जो बादशाह के रूम में या बादशाह के किसी और चीज पे बिला झिझक बिला वजह दाखिल हो सकती। इसी तरह बाप भी हमारी सिफारिश कर सकता था क्योंकि खुदा बाप वो एक थे। इस वजह से खुदा ने हमारी सिफारिश की, हमारे जो भी गुनाह थे, जैसा कि बागे अदन में जाते हैं, गुनाहों की जो भी वहां से अदन में जब गुनाह अबलीस ने आदम से करवाया तो आदम बहुत परेशान था। उसे एहसास हो रहा था कि मैं खुदा की कुर्बत से जुदा हो गया हूं, जिस वजह से खुदा ने इब्ने आदम को भेजा ताकि वो गुनाहों से दोबारा मेल मिलाप करवाने में मावन मददगार साबित हो। लेकिन ये ज़ाते इलाही थी क्योंकि उन्होंने गुनाह माफ करने का अख्तियार रखा था, क्योंकि मेल मिलाप कराने का, क्योंकि खुदा और इंसान का दूर इस वक्त जो है कि जब गुनाह होता है इंसान से तो वो खुदा से दूर हो जाता है और जुदाई पैदा होती है, जिस वजह से इंसान खुदा की कुर्बत से दूर हो जाता है और खुदा जो है वो गुनाह से नफरत करता है, जिस वजह से हमें खुदा के सामने इल्तिजा करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और माफी करनी चाहिए। सलीबी कलमात में हम ये सीखते हैं कि खुदा ने जैसे कि फकी फरीसियों को कहा उस वक्त सलीब पर जो लोग लान तान कर रहे थे, हालांकि यीशु मसीह को अख्तियार था, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि वो बाप से 12 तोमन भी मंगवा सकते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने वहां अपना अख्तियार नहीं चलाया क्योंकि बाप को सिफारिश की और कहा ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। मुआफी जो है वो इलाही सिफ़त है क्योंकि कलमे का अदद भी एक है जो अलहुयत की इलाही खूबियों को जाहिर करता है क्योंकि खुदा वाहिद है। ज़बूर 86:10 में लिखा है, रोमियो 16:27 में लिखा है, कोई उसकी मानद नहीं। खरूज 8:10, 9:14, दूसरा सैमुअल 7:22। पहले कलमे में मसीह का पहला लफ्ज बाप था। सलीब का सारा इलाही मंसूबा खुदा का बनाया हुआ था। जमीन के लोगों की बदी बहुत बढ़ गई थी और शैतान की फतह हो रही थी, लेकिन खुदा की जो मोहब्बत इंसानों के लिए थी वो उन्हें अपनी हलाकत से बचाने का तहैया कर चुकी थी। मुआफी देना इलाही सिफ़त है क्योंकि खुदा मुआफ करने वाला है। नहमिया 9:17 में लिखा है, मीका 7:18 में, ज़बूर 99:8 और सलीब की बुनियाद ही मुआफी है। पुराने और नए दोनों अहदों में मरकजी मजमून गुनाहों की मुआफी है। अहदे अतीत में जब हम पढ़ते हैं तो पहले भेड़ बकरियों के खून से मुआफी होती थी क्योंकि वो कामिल कफारा नहीं था। इस वजह से नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह ने कफारा तमाम दुनिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और उस वक्त जो सलीब पर मौजूद थे उनके लिए कफारा अदा किया। मसीह के खून से सलीब पर इंसानों के गुनाहों की मुआफी का इंतजाम वाहिद तरीका है जो वाहिद खुदा ने तैयार किया। जो कोई इस तरीके को ईमान से कबूल करेगा वो इसकी इफादियत से बहरा होगा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि उसे खुदा ने
اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ رومیو 3:25 آیت میں لکھا ہے، علم اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے سن رکھا ہے کہ صلیب پر مسیح نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دے دیا ہے، اب تک ایمان نہیں لائے تو اس علم سے آپ کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، علم سے ہم نے سن رکھا ہے کوئی فائدہ، لیکن ہمیں ایمان لانا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے رومیو 3:25 آیت میں پڑھا ہے، کیونکہ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ آج کے صلیبی کلمہ سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ صلیب پر جو خدا یسوع مسیح نے معافی کا پیغام ہمیں سکھایا اور ان لوگوں کو معاف کیا، ہمیں خدا یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، ایک عملی ثبوت ہو اور ہماری زندگیوں میں نجات دہندہ آئے اور ہم خدا یسوع مسیح کو ذاتی نجات دہندہ قبول کرنے والے ہوں، تاکہ ہم پہچانے جائیں کہ ہم سچے مسیحی ہیں۔ آج کے اس کلمہ کے وسیلہ سے آپ سب کو خداوند برکت دے، آمین۔